ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ ہم یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ان عملوں پر اگر یہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ روز محشر نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو حساب دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کسی کو بائیں میں دیا جا رہا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو صرف اور صرف یہ جستجو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مجھے بخشش کا مژدہ عطا کر دیا جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس روز جن کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو آج اس دنیا میں ہی ہمیں اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، نیک عمل کرنے ہیں تاکہ آخرت بہتر ہو سکے، ہماری قبر بہتر ہو سکے۔
اسی حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الجامع الصحیح للبخاری سے آج ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب ایمان والوں کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ عمل تھا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعت فیہ حتی تعرفہ۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کرتی تھی، راجعت فیہ، یہاں تک کہ اس بات کو سمجھ لیتی، یعنی پوچھ لیا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا دیتے یا اس کی وضاحت کر دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب۔ قالت عائشة فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یہ سن کر میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ارشاد فرمایا انما ذالک العرض، یہ تو صرف عرض ہے، یعنی اس میں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیشی کا ذکر ہے، یعنی پیش کیا جانا وہ آسان ہوگا، لیکن جس شخص کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی، من نوقش الحساب، اس کا مناقشہ کیا گیا، جس کے حساب و کتاب میں جانچ پڑتال کی گئی، تو فرمایا وہ پھر غارت ہو گیا۔ اس حدیث مبارک میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث پاک سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا ثبوت ہے، اور مسائل کی تحقیق میں ان کے حرص کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا یا اس میں کوئی ابہام ہوتا تو آپ اس میں ڈیپلی پوچھا کرتی تھی اور اس کی وضاحت لے لیا کرتی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علمی مسائل میں بات اگر سمجھ نہ آئے یا پھر اس کے خلاف کوئی اور بات دل میں موجود ہو تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں پوچھ لینی چاہیے، اور جس سے پوچھا جائے تو اسے پوچھنے والے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں جب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب کیا گیا من حوسب عذب، تو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو بیان کر کے گویا کہ معارضہ کیا، اور نبی علیہ السلام اس سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا جو محمل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرما دیا کہ اس آیت میں جو مراد ہے وہ آسان حساب لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو حساب پیش جو کیا جائے گا وہ آسان انداز میں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شاگرد استاد سے کسی علمی بات پر اعتراض کرتا ہے اور وضاحت چاہتا ہے
تو استاد کو معلم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کو سن کر اس بات کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ وہ اعتراض دور ہو جائے اور بات اسے سمجھ آ جائے۔ اور شاگرد کو چاہیے، پوچھنے والے کو چاہیے، آڈینس کو چاہیے کہ جب وہ سوال پوچھیں تو ادب کا دائرہ کار بالکل سامنے رکھیں، ملحوظ رکھیں، کیونکہ با ادب با نصیب ہے۔ صرف جھگڑا کرنے کے لیے ایسا نہ کریں۔ یہ جو معارضہ کرنا ہے یا اعتراض قائم کرنا ہے، بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی اور بات بالکل اس کے اگینسٹ دل میں موجود ہے، تو صرف اس کی وضاحت کے لیے، اپنے نالج کے لیے، اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہیے، نہ کہ صرف دھاک بندھانے کے لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ علم ہو، لیکن اس سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، لوگ بدظن ہوں گے، اہل علم حضرات سے دور ہوں گے۔ تو ایسا کرنے کی بجائے ادب کے دائرے میں رکھ کر بات کو پوچھ لینا چاہیے، تاکہ کہیں میں غلط روش پر نہ چل پڑوں اور میرے دل میں جو بات بیٹھی ہے کہیں اس کا مجھے نقصان نہ ہو، میں اس کی وضاحت لے لوں تاکہ میری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ حدیث میں فرمایا من حوصبا عذبا، جس سے حساب لیا گیا تو اس کو عذاب دیا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ اس سلسلے میں یہ بھی جان پاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی، تو حدیث کے اس جملے کے حوالے سے شارح حدیث نے لکھا کہ اس کے دو محمل ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس دن انسان کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور اس کو اس کے کیے ہوئے برے کاموں پر مطلع کیا جائے گا، یہ اس کے لیے سخت عذاب اور مذمت کا باعث ہوگا۔ آج بھی چھپ کر گناہ کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا اور بڑی خاموشی کے ساتھ جا رہے تھے، پھر ایسا ہوا دن گزرتے رہے، اچانک وہ گناہ سامنے آ گیا، کسی بھی وجہ سے اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ گئی۔ اب وہ جب سامنے آیا تو نموشی کا دن ہے، انتہائی شرمندگی کا دن، انتہائی سختی کا دن بن جاتا ہے۔ تو کہا اسی طرح جس دن انسان کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس کو اس کے کیے ہوئے برے کاموں پر مطلع کیا جائے گا تو یہ اس کے لیے سخت عذاب اور مذمت کا باعث ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو حساب لینا ہے اس کے عذاب کے استحقاق کی طرف اسے پہنچا دیتا ہے۔ حساب لینا ہی عذاب کے استحقاق کی طرف پہنچا دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے کرتا ہے، اور نیکی پر اس کے ہدایت دینے اور قدرت دینے سے کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ اور ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور بندے کے ایسے اعمال بہت کم ہوتے ہیں جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ جب حساب ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی، مناقشے کیے جائیں گے، سختی کی جائے گی، تو پھر یہ سختی ہونا اور حساب میں مناقشہ ہونا یہ عذاب کے استحقاق کی طرف بندے کو لے جائے گا۔ تو فرمایا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، مراد اس سے یہ ہے کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی اس پر جو حساب پیش کیا جائے گا وہ آسان ہے، یعنی بہت سہل ہوگا اور اس میں کوئی جرح نہیں کی جائے گی، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا جو اس کے اوپر دشوار گزرے۔ اس آیہ مبارکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیہ مبارکہ بھی سماعت فرمائیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔
اور فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پر خوشی خوشی پلٹے گا۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، انسان کو کبھی خوشی مل جاتی ہے تو اہل خانہ کو سنانے میں بےتاب ہوتا ہے، فوراً پہنچتا ہے یا موبائل کا سہارا لیتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اہل خانہ کو خوشخبری پہنچاتا ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے جو اس کے پیارے ہیں یہ ان کی طرف پلٹے یا ان کو خبر دے کہ مجھے اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں حال ہے، اور کل روز محشر وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹے گا اور انہیں بتائے گا کہ مجھے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مجھے دیا گیا ہے اور میرے لیے آسانی کی گئی ہے، اور اس خوشی پر، اپنی اس کامیابی پر اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹے گا۔ مفسرین نے لکھا یاد رہے کہ قیامت کے دن بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ دیا ہی نہیں جائے گا، اور وہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ نامہ اعمال ملا نہیں، اللہ کی رحمت سے سیدھے جنت میں۔ اور بعض اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان سے تحقیق اور جرا والا حساب نہیں ہوگا، تحقیق نہیں کی جائے گی، جرا نہیں کی جائے گی، ان کا مناقشہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف ان کے اعمال ان کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے، پھر انہیں نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا، جو ان کے گناہ ہیں ان سے درگزر کر لیا جائے گا۔ یہ وہ آسان حساب ہے جس کا اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ نہ شدید اعتراضات کر کے اعمال کی تنقیح ہوئی، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے گا، اور نہ ہی اس پر حجت کو قائم کیا جائے گا، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا تو اسے کوئی عذر ہاتھ آئے گا ہی نہیں، اور نہ وہ کوئی حجت پائے گا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اور انہیں ان کے برے اعمال کی سزا کاٹنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے، اور یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے، کفار تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو ایمان والے گناہگار ہیں جن کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، سزا کاٹنی ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر جو مدت ان کے لیے مقرر ہوگی، مقررہ مدت تک، مخصوص مدت تک یہ جہنم کی آگ میں سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد باہر نکل آئیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب لیے جانے کی دعا کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ خود آپ نے سنا حضور دعا کیا مانگ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض یہ کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
वापस हुए तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मैंने फिर हुजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब से आपकी मुराद क्या है? इरशाद फरमाया, इससे मुराद यह है कि बस बंदे के आमाल नामे को देखा जाए और उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया जाए। और फरमाया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कयामत के दिन जिससे आमाल के हिसाब के मामले के अंदर जरा की गई, तहकीक की गई, तो फरमाया वो हलाक हुआ, यानी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि अब मामला हिसाब का आ गया। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? उनकी उम्मत में बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा, यूं ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। और फरमाया, सदका प्यारे की हया का के न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। तो इसमें यह बात वाज़े कर दी गई कि जिस हिसाब पर अजाब है, इससे मुराद वो हिसाब है जिसमें जरा होगी, जिसमें तहकीक होगी। जैसा कि आज के इस सिलसिले में सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक से यह बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि मन नूक़िशल हिसाब यहलिक, लेकिन जिससे हिसाब में जराह कर ली गई, तहकीक कर ली गई, पूछगछ कर ली गई, जांच पड़ताल कर ली गई, वो हलाक हो जाएगा। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको ये दुआ जहन में रखनी है, दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। एक तो सुन्नत से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अगर हम मांगेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह करीम है, रहीम है, वो हम सब पर रहमत फरमाएगा, मेहरबानी फरमाएगा। एक हदीस मुबारक में है कि पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग थे, बीच समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर वो तन्हा रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगा दिया और एक मीठे पानी का जो चश्मा है वहां उनके करीब ही फूट पड़ा। ये अनार खाते, पानी पीते और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। इसी हालत में इनके ऊपर 500 साल गुजर गए, 500 साल। आखिर हुआ ये कि इनका आखिरी वक्त आ गया, क्योंकि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और जब वक्त आखिर आ जाता है फिर ये हरगिज़ मुअख्खर नहीं होता। उनका वक्त आखिर आ गया। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया कि इतनी मोहलत दीजिए कि मैं वुजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, जब आखिरी रकत का सजदा करूं तो फिर मेरी रूह को कब्ज़ कर लीजिएगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसकी इजाजत लाया हूं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इसकी इजाजत अता फरमाई थी, लिहाजा आप 2 रकत नमाज वुजू करने के बाद पढ़ लीजिए, आखिरी सजदे में आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज के दूसरे सजदे में थे कि उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हदीस में फरमाया, ये अब तक सजदे में है और इनका बदन भी सलामत, रूह कब्ज़ हो चुकी है, पहाड़ के ऊपर है, सजदे में है, जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह की कुदरत है, जिसको चाहे रब्बे कायनात उसके वजूद को महफूज फरमाता है और सलामत रखता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, हजूर, हम जब आसमान से उतरते हैं या आसमान की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि ये बुजुर्ग इसी तरह सजदे की हालत में है। हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदे खुदा को रोजे कयामत जब बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को यह हुक्म देगा, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती बिरहमती,
میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اس وقت ان کے منہ سے ایک جملہ نکلے گا, الہی میرے عمل سے, یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں کہ اپنے اعمال ہی کی وجہ سے میں تو جنت کا مستحق ہوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا, حکم الہی ہوگا, اسے واپس لاؤ, میزان پر کھڑا کرو. اب اس کے 500 سال کی عبادات ایک پلڑے میں رکھی جائے گی. جو عمل کیے 500 سال کی عبادات ایک پلڑے میں رکھی جائے گی. اب میزان عمل پر آ چکے ہیں, اور دنیا میں 500 سال تک انہیں جو نعمتیں عطا ہوئی ان میں سے صرف ایک نعمت, آنکھ, جو رب نے عطا فرمائی, دوسرے پلڑے میں اسے رکھ دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, صرف آنکھ کا وزن 500 سال کی عبادات سے بڑھ جائے گا. ساری عمر سجدوں میں رہیں, صرف آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتے, یعنی شکر ادا نہیں کر سکتے. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, اللہ نے اتنی نعمتیں, دن رات نعمتیں مل رہی, رات کو سوتے ہیں صبح پھر آنکھ کھل جاتی, ایک سانس کے بعد دوسری سانس, شعور ملا ہے, پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہے, کانوں کی سماعتیں ہیں, نظروں میں ہماری بصارتیں ہیں, اور زبانیں ہیں, بول سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, کام کاج کر سکتے. اتنی نعمتیں, صرف ایک آنکھ, ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادات دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی. تو اللہ کی ایک نعمت کا جو وزن ہے بڑھ جائے گا, 500 سال کی عبادات کی جو نیکیاں ہیں, وہ اعمال جو ہے ان کا وزن کم ہو جائے گا. اب حکم ہوگا میرے اس بندے کو میرے عدل سے, جی ہاں مدنی چینل کے عدل سے جہنم میں لے جائیں. اب وہ گھبرا کر عرض کریں گے اے رب بلکہ تیری رحمت سے. پھر حکم ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی, میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اللہ کریم اپنی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے عمل قبولیت کے درجے پر فائز بھی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے, نا لا ادری, لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے. مالک کریم نے قبول فرمائے, ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے, اور ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے. اللہ کریم عمل کی دولت سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ